اس بات پہ سب متفق ہیں کہ جمہوریت ہمیشہ ہی آمریت سے بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ بات سب بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت میں بھی ہم اپنے لیے فیوڈل لارڈز کو ہی منتخب کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا پاکستان میں کبھی کوئی ایسا لیڈر آیا جس نے حقیقتاً پاکستانی عوام کی خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہوں؟ جہاں تک ہمارے دو سب سے قابل احترام لیڈر تھے وہ تو قائد اعظم تھے اور لیاقت علی خان تھے۔ بدقسمتی سے قائد اعظم بیمار بہت ہو گئے کام کر کر کے، اور وہ پھر کینسر سے اور ٹی بی سے ان کا انتقال بہت جلد ہو گیا، 1 سال 13 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا پاکستان کا۔ اور وہ اتنے سخت بیمار ہوتے تھے کہ اکثر انہیں جانا پڑتا تھا، زیارت جانا پڑتا تھا اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ جہاں تک لیاقت علی کا تھا، وہ اور مشکلات میں گرفتار تھے اور پھر ان کا قتل کر دیا گیا۔ آج کے دور میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو بلا کسی تکلف کے میں بات کہوں گا کہ شاید پاکستان کو اگر کوئی لیڈر ملا تھا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، کیونکہ وہ دور وہ ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں کوئی خامیاں نہیں تھیں، ہر لیڈر میں دنیاوی خامیاں بھی ہوں گی، خوبیاں بھی ہوں گی، لیکن وہ خوبیاں جو ہیں اگر خامیوں پر حاوی ہو جائیں تو فبہا۔ بھٹو صاحب کا ویژن تھا، لیٹس ایڈمٹ دیٹ ہی واز اے گڈ لیڈر۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک کام ضرور اچھا کیا، انہوں نے ویلتھ کو جو تھا وہ تھوڑا سا لارجسٹ کھول دیا، ڈسٹریبیوشن تھوڑی زیادہ کر دی، کامن مین جو تھا اس کو ایک ایسپریشن دے دیا، مڈل کلاس کو اسٹرانگر بنا دیا۔ پاکستان کے 2 ہی لیڈر پیدا ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اور قائد اعظم، ان کا کوئی تعلق کسی طور پہ تھیوکریٹک اسٹیٹ کے ساتھ نہیں تھا۔ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے دین کو ترک کر دیا۔ اگر وہ صرف اس قوم کی ایتھوس کے مطابق، اس قوم کی جذبات کے مطابق دین کو ساتھ لے کے چلتا تو اس سے بہتر حکمران پاکستان کو نہیں ملا تھا۔ اس بات کے باوجود کہ وہ ایک مضبوط حکمران تھا اور اس نے بہت شاندار فورن پالیسی مرتب کرنی شروع کی تھی پاکستان کی، اور پاکستان کے اندر جتنے باغی تھے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا پختونستان بنانے کی بات کرتے ہو، بھٹو نے ان کی سرکوبی کی تھی، لیکن صرف وہی بات کہ کاش وہ دین کو ساتھ کو لے کے چلتے۔ پاکستان 1947 والا پاکستان نہیں رہا۔ آج کا پاکستان مختلف صورتحال کے مختلف حل چاہتا ہے، جس کے لیے ہمیں ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو اپنی ذات سے باہر نکل کر ملک و قوم کے لیے جرأت مندانہ فیصلے کر سکے اور قوم کو ایک نئی زندگی فراہم کر سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہمارے ہاں کبھی ایسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے؟ لیڈر پیدا ہوتا ہے اس قوم کی ایک جد و جہد سے، ایک پروسیس سے۔ آپ لیڈر کے پیدا ہونے کا طریقہ کار صرف ایک ہے کہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں، الیکشن کے عمل کو۔ We have to start from some point in time. We have to learn from somewhere. اور جب تک ہم نئی لیڈرشپ نہیں ابھاریں گے اس ملک کے اندر، میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہی رویہ رہے گا۔ ہمیں موقع دینا چاہیے نئے لوگوں کو، عوام کو نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے تاکہ نئی انسپریشن آئے، نئے لوگ آئیں، ان کو موقع ملے اور وہ ڈیلیور کر سکے۔ نہ کرے تو اگلا بندہ ٹرائی کرے۔ ویژنری لیڈر پیدا اسی وقت ہوتا ہے جب آپ بار بار موقع دیں گے اس پروسیس کو چلنے کا۔ کوئی ہوا سے نہیں پیدا ہو جاتا یا آسمان سے نہیں گر جاتا ویژنری لیڈر، یہ ایک عمل ہے جس میں بچہ پیدائش کے فوراً بعد چلنا نہیں شروع ہو جاتا ہے، گرتا ہے، لڑکتا ہے، چوٹ آتی ہے، سہارا دیا جاتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے 1 سال سے زیادہ۔ بولنا ایک دم نہیں شروع کرتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، تتلاتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ قوم کے اندر بھی جو سسٹم ہے وہ سسٹم ایک دم آپ نہیں ٹھیک کر سکتے۔ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک بہت ٹیلنٹڈ اور قابل قوم ہے، ان کو موقع فراہم کیا جائے، ان کو صحیح گائیڈنس دی جائے، ان کو صحیح لیڈرشپ، ایبل لیڈرشپ مل جائے تو ہم پوری دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں۔ آئی ہیو نو ڈاؤٹس ان مائی مائنڈ، لیکن ہم اپنا ایکٹ پٹ ٹوگیدر کر لیں، ہم وہ نہیں کرتے ہیں۔ اب بھی مطلب امید اس بات کی ہے کہ شاید یہ جو سیارات ہے یہ ختم ہو جائے اور ایک نئی صبح شروع ہو۔ اللہ کرے میرے ملک کو ایک اچھا لیڈر ملے
ایک نہیں بہت سارے اچھے لیڈر ملے میں کہوں گی, اور وہ بندہ جو عوام کا دکھ درد دل میں رکھتا ہو, پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ویژن رکھتا ہو کہ ہم اپنے ملک کو لے کے ان دا کمیٹی آف نیشنز پراؤڈلی کھڑے ہوں گے.